بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیکچر نمبر 13 ہے ہمارا، جس میں لاسٹ لیکچر میں جو ہے میں درس و خامسو آپ کو سٹارٹ کروایا تھا، جس میں ہم نے ضمائر منفصلہ کے متعلق پڑھا تھا، ایسے ضمائر جو اپنے الگ سے حیثیت قائم کر رکھ سکیں۔ آج جو ہے اس چیپٹر کی ہم نے ریڈنگ کرنی ہے۔ فرسٹ پہ دیکھتے ہیں اس کو۔ ضمائر منفصلہ کے انہوں نے اوپر ڈیفینیشن بتا دی، وہ آلریڈی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آگے اس کی ریڈنگ کرتے ہوں۔ من انتا، تو مذکر کون ہے؟ آنا طالبن، میں طالب علم ہوں۔ من آنا، میں کون ہوں؟ انتا استاذن، تو استاد ہے۔ اب جب اس نے کوسچن آپ سے انتا میں کیا ہے تو جواب بھی آپ نے انا میں دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب کوسچن آئے گا انا میں تو جواب آئے گا انتا میں۔ نیکسٹ ہے حل انتا قریبن، کیا تو مذکر قریب ہے؟ نام انا قریبن۔ اب ہمیں کوسچن سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جو کوسچن جس سے کیا جا رہا ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث، کیونکہ انتا یوز کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے مذکر سے کوسچن کیا جا رہا ہے۔ اگر انتی ہوتا تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ کوسچن مؤنث سے کیا جا رہا ہے۔ نام انا قریبن، ہاں میں قریب ہوں۔ حل انا بعیدن، کیا میں دور ہوں؟ نام انتا بعیدن، ہاں تو دور ہے۔ یعنی کوسچن جب آئے گا انتا میں تو جواب آئے گا انا میں، جب کوسچن آئے گا انا میں جواب آئے گا انتا یا انتی میں، ٹھیک ہے؟ آگے ہے جی من انتی، یہ ہے تو مؤنث کون ہے؟ انا طالبۃن، میں طالبہ ہوں۔ من انا، میں کون ہوں؟ انتی استاذۃن، تو استانی ہے۔ اب استانی ہے چونکہ تو اس لیے یہاں پر کیا یوز ہوا ہے؟ انتی یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ حل انتی قریبۃن، کیا تو مؤنث قریب ہے؟ نام انا قریبۃن، ہاں میں قریب ہوں۔ جواب دینے والی بھی مؤنث ہی ہے۔ حل انا بعیدۃن، کیا میں دور ہوں؟ اب یہاں کوسچن سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو ہے مذکر کوسچن کر رہا ہے یا مؤنث۔ تو یہاں پر مؤنث کوسچن کر رہی ہے، کیونکہ یہاں پر اس نے انا سے ہمیں نہیں پتہ چلے گا، لیکن بعیدۃن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی سوال کرنے والی جو ہے وہ مؤنث ہے۔ نام انتی بعیدۃن، ہاں تو دور ہے۔ نیکسٹ ہے من ہوا۔ من ہوا، وہ مذکر کون ہے؟ ہوا صدیقی، وہ میرا دوست ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ یہاں پر کون سا مرکب ہے۔ یہاں پر مرکب ہے مرکب اضافی، میرا دوست۔ صدیق کیا ہے؟ مضاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ مضاف علیہ ہے۔ وہ میرا دوست ہے۔ حل ہوا صدیق کا، کیا وہ تو مذکر کا دوست ہے؟ نام ہوا صدیقی، ہاں وہ میرا دوست ہے۔ اینا صدیق محمد، محمد کا دوست کہاں ہے؟ ھذا ہوا صدیق محمد، یہ ہے وہ محمد کا دوست۔ نیکسٹ ہے من ہیا، وہ کون ہے؟ یعنی وہ مؤنث کون ہے؟ یا استاذۃن، وہ استانی ہے۔ حل ہیا تلمیذۃن، کیا وہ طالبہ ہے؟ لا بل ھذی استاذۃن، نہیں بلکہ وہ استانی ہے۔ من ھذہ، یہ کون ہے؟ ھذہ تلمیذۃن، یہ شاگردہ ہے۔ ہی تلمیذۃ الاستاذۃ، اب یہاں پر دیکھیں کون سا مرکب ہے؟ تلمیذۃ الاستاذۃ، مرکب اضافی ہے، استانی کی شاگردہ۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ اب کون اور کیا میں فرق کو دیکھیں۔ من اور ما کا ہم نے استعمال پڑھا تھا، یہاں پہ من ہے اور یہاں پر ہے ما۔ من وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر کسی اعلیٰ ہستی کے متعلق یا کسی انسان کے متعلق آپ سوال کرتے ہیں۔ ما کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ کسی چرند پرند کے متعلق یا پھر کسی بے جان چیز کے متعلق۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ کراسۃ التلمیذ، یہ کیا بولتے ہیں جی، شاگرد کی کاپی ہے۔ ہی کراسۃ جدیدۃ، وہ کاپی نئی ہے۔ اب ایک اور چیز، یہاں پر کون سا مرکب ہے اور یہاں پر کون سا مرکب ہے؟ کراسۃ التلمیذ، تلمیذ کی کاپی۔ اب کا کی کے یہاں پر آ رہا ہے تو وہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی۔ نمبر 2 پہ دیکھیں، کراسۃ جدیدۃ، جو کاپی ہے اس کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے، اور جہاں پر اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہو تو وہ کون سا مرکب ہوتا ہے؟ مرکب توصیفی، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ نحن تلامذۃ، ہم طالب علم ہیں یا ہم شاگرد ہیں۔ نحن تلامذ، نحن بنات، یا ہاں ہم بیٹیاں ہیں۔ نحن تلمیذات، ہم شاگرد لڑکیاں ہیں۔ نحن تلامذۃ، ہم شاگرد ہیں۔ اب یہاں پر تلامذات جو ہے یہ دونوں کے معنی میں یوز ہوتا ہے، یعنی کو ایجوکیشن جس کو آپ کہہ لیتے ہیں، لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہوں جہاں پر۔ نحن صغار، ہم چھوٹے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کیا تھا، ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ دونوں کی ریپیٹیشن یہاں پر ہوگی۔ مسمو کا، تو مذکر کون ہے؟ مسمو کا، اسم سے مسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ یعنی تو مذکر کا نام
کون ہے؟ اسمی حامد، میرا نام حامد ہے۔ کیف حالک، تو مذکر کا حال کیسا ہے یا تو کیسا ہے؟ حالی بخیر، میں خیریت سے ہوں یا میرا حال اچھا ہے۔ این مدرستک، تیرا اسکول کہاں ہے؟ ھذہ مدرستی، یہ ہے میرا اسکول۔ ھذہ شجرۃ، یہ درخت ہے۔ تلک شجرتک، اب تلک ہے، تلک مطلب وہ، ھذہ مطلب یہ۔ تلک شجرتک، وہ تو مذکر کا درخت ہے۔ شجرتی طویلۃ، اب یہ ہے تو اس کا مطلب ہے میرا درخت۔ میرا درخت کیا ہے جی؟ لمبا ہے، طویلۃ۔ شجرتک قصیرۃ، تو مذکر کا درخت چھوٹا ہے۔ شجرتہ بعیدۃ، اس مذکر کا درخت دور ہے۔ اب دیکھیں شجرتہ یوز ہوا ہے یہاں پر۔ شجرتہ قریبۃ، اس مؤنث کا درخت قریب ہے۔ حل ھذہ غرفتک، کیا یہ تو مذکر کا کمرہ ہے؟ نعم ھذہ غرفتی، ہاں یہ میرا کمرہ ہے۔ غرفتی کبیرۃ، میرا کمرہ کیا ہے؟ بڑا ہے، ایکسکیوز می۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر کیا ہے جی؟ کا، اچھا جی کی کہاں پہ یوز ہوا ہے؟ یہاں پہ کی یہاں پر کہیں پہ بھی نہیں انہوں نے یوز کیا۔ اس کے بعد ہو یوز ہوا ہے۔ ضمائر کون سی ہیں؟ یہ ضمائر متصلہ، جی استعمال ہو رہا ہے، ہا استعمال ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ضمائر متصلہ کی انہوں نے ہمیں کیا کروائی ہے؟ ریپیٹ کروایا ہے ہمیں پچھلا سبق۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ تلک غرفۃ الاستاذ، تلک غرفۃ الاستاذ، اب غرفۃ الاستاذ، استاد کا کمرہ، اس کا مطلب ہے کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے، وہ استاد کا کمرہ ہے۔ حل انت استاذ، کیا آپ استاد ہیں؟ لا، نہیں۔ انا طالب، میں طالب علم ہوں۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے۔ حل تلک غرفۃ، کیا وہ کمرہ ہے؟ لا، ذالک بیت، نہیں وہ گھر ہے۔ انا طالب، میں طالب علم ہوں۔ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ ھو جارک، وہ تو مذکر کا پڑوسی ہے۔ ھو وہ مذکر، جارو پڑوسی ہے، کا تو مذکر کا، وہ تو مذکر کا پڑوسی ہے۔ انتی تلمیذۃ، تو طالبہ ہے۔ تلک تلمیذۃ شاگردہ، سوری تو شاگردہ ہے۔ تلک دراجتک، وہ تو مذکر کی سائیکل ہے۔ ہی بنتی، وہ میری بیٹی ہے۔ انا مجتہدۃ، اب یہ جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مذکر بات کر رہا ہے یا مؤنث۔ انا مجتہدۃ، اب تن ہے چونکہ اس کے اینڈ میں، تو اس لیے مطلب یہ ہوا کہ یہ مؤنث جو ہے وہ بات کر رہی ہے، میں محنتی ہوں۔ ذالک استاذی، وہ میرا استاد ہے۔ ھذا منزلی، یہ میرا گھر ہے۔ انت صالح، تو مذکر نیک ہے۔ ھذہ ساعتک، یہ تو مذکر کی گھڑی ہے۔ تلک مدرستک، وہ تو مذکر کا اسکول ہے۔ نیکسٹ ہے جی، نیچے دیے ہوئے جملوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فوق، عند، امام اور تحت، یہ 4 الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے بعد کا اسم کیا ہو جاتا ہے؟ مجرور ہو جاتا ہے، زیر والا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں پر یہ 4 الفاظ یوز ہوں گے، فوق اوپر، عند پاس، امام سامنے اور تحت نیچے، جہاں پر بھی یہ 4 الفاظ جس جملے میں استعمال ہوں گے اس کے بعد آنے والا اسم کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا، یعنی زیر والا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ سورۃ، اب سورۃ جو ہے یہ تا کے اوپر پیش ہی رہے گی کیونکہ اس کے آگے پیچھے ابھی کچھ بھی فوق، امام، عند اور تحت میں سے کچھ بھی یوز نہیں ہوا ہے۔ ھذہ سورۃ، یہ تصویر ہے۔ اب آگے دیکھیں، الصورۃ، تصویر کہاں ہے؟ فوق المکتبی، اب مکتبن تھا تو مکتبن کو بی میں کس نے چینج کیا؟ فوق نے۔ تصویر کتاب کے اوپر، تحت الکتابی، اب یہ کتابو تھا تو بو، کتابو سے یہ بی کس طرح بن گیا؟ کیونکہ یہاں پر کیا یوز ہوا ہے؟ تحت، یعنی جہاں پر بھی فوق، عند، امام اور تحت استعمال ہوں گے اس کے بعد آنے والا اسم کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا، یعنی زیر والا ہو جائے گا۔ تصویر میز کے اوپر، کتاب کے نیچے ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا علم پاکستان، یہ پاکستان کا جھنڈا ہے۔ این علم، جھنڈا کہاں ہے؟ العلم امام المدرستی، اب مدرستن سے کیا بن گیا؟ مدرستی، کیوں مدرستی ہو گیا؟ امامہ یوز ہوا ہے۔ جھنڈا
मदरसे के स्कूल के सामने है। हाजा आलमु आलमु पाकिस्तान, ये झंडा पाकिस्तान का झंडा है। अच्छा जी, नेक्स्ट है माजा तहता का, तेरे नीचे क्या है या तेरे पैरों के नीचे क्या है। ताहतिल अर्दु, मेरे नीचे ज़मीन है। ताहतिल कुर्सियो, मेरे नीचे कुर्सी है। माजा फ़ौका का, तेरे ऊपर क्या है। फ़ौकिस समाउ, मेरे ऊपर आसमान है। फ़ौकिस सक़्फ़ु, फ़ौकिस सक़्फ़ु, मेरे ऊपर छत है। ऐना आना, मैं कहाँ हूँ। अंता तहत सक़्फ़ी, अब सक़्फ़ू था तो सक़्फ़ू को सक़्फ़ी में चेंज किया किसने, तहता ने। तू मुज़क्कर, छत के नीचे है। अस्सक़्फ़ु, छत। फ़ौका का, तू मुज़क्कर के ऊपर है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक इसको अच्छी तरह से याद करें। जब इसको आप लोग अच्छी तरह याद कर चुके हैं तो फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों ने सुनना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।